بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر خیبر یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب تقریباً سارا ہی صحرا ہے، لیکن خیبر میں بہت سے فارمز اور فروٹس اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا، اس پیسے کو یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی سیکرٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینے کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ مسلمان حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور صرف 1500 کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو تعداد میں بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت ہلکا لیا کہ وہ 1500 کی فوج ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک صبح یہودی اپنی کھیتوں پر کام کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے مسلمانوں کی فوج آ کھڑی ہوئی۔ وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا، محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھاگ کر قلعے میں جا کر چھپ گئے۔ خیبر کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ مسلمان کئی دنوں تک خیبر کے دروازے کو کھولنے اور توڑنے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ناکام رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور قلعہ فتح نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، یعنی ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑی عمر کے صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 سال کے علی ابن طالب کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر گئے اور قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا، اس کا نام مرہب تھا، اور یہ مرہب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، مطلب اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کون ہے جو میرے ساتھ لڑے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے گئے اور بہت ہی آسانی سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے گئے اور بہت ہی آسانی سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مرہب کی موت دیکھ کر یہودیوں میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ دونوں فوجیں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں تو زوردار لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی۔ آخرکار یہودیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس قلعے کا دروازہ کھولنا ایک چیلنج سے کم نہ تھا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ کرام مل کر اس قلعے کو اکھاڑنا یا کھولنا تو دور کی بات، ہلا تک نہیں پا رہے تھے۔ 40 صحابہ کرام مل کر اس پھاٹک کو ہلا تک نہیں سکے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ پھاٹک کو کھولنا یا توڑنا تو دور کی بات، ہم تو اسے ہلا بھی نہیں سکے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے ایک ہی جست میں دروازے کو اٹھا کر 40 گز دور پھینک دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ غیبی طاقت دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اسی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے حضرت علی کو شیر خدا کا لقب دیا گیا تھا۔